بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مجھ سے پہلے ہمارے ساتھی ہمارے محترم جناب اویس نورانی صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح حضرت مولانا فضل الرحمان کا راستہ پاکستان کی صدارت کے لیے ان کا راستہ روکا گیا. یہ بات صرف مولانا فضل الرحمان کے لیے نہیں، اصل ایجنڈا ان طاقتوں کا، ان قوتوں کا جو آج کی اس جعلی حکومت کو لانے کی ذمہ دار ہیں، ان کا اصل پروگرام اور ایجنڈا صرف مولانا کو نہیں، تمام دینی قوتوں کو روکنا، ان کو کمزور کرنا، یہ ان کے ایجنڈے کا ایک حصہ ہے. اور یہ حکومت بعض مخصوص مقاصد کے لیے لائی گئی ہے، جن میں ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش، اور اسی طرح ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان کے آئین میں ہماری مختلف دینی جماعتوں کے اکابر کی کوشش سے، ان کی تلودو سے، جس طرح قومی اسمبلی نے، پاکستان کی قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور اس کے بارے میں ذیلی قوانین بھی بنائے گئے دستور کے علاوہ، ان سب کا خاتمہ کرنا یا ان میں اس طرح کی ترمیم کرنا کہ وہ مرزائیوں کے حق میں بے ضرر ہو کر رہ جائیں، نقصان دہ نہ رہیں، اور اسی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا اور بڑھانا، اور اس کے ساتھ پاکستان میں، اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ بر صغیر ہندوستان کے اندر نہ لگایا جاتا تو آج ہم اس ملک پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. اس نعرے کی بدولت یہ ملک وجود میں آیا، لیکن اس نعرے کو اور اس مقصد کو پسے پش ڈالا گیا. مختلف حکومتوں نے اسے پسے پش ڈالا، اسے بھلایا، فراموش کرنے کی کوشش کی. اسلامی نظام کا مسئلہ، اسلام کے نفاذ کا مسئلہ پہلے ہی بہت پیچھے جا چکا ہے، لیکن اس کو خدا نخواستہ بالکل ختم کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے، اس کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے. لیکن میں اپنے اکابر کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کوشش کرنے والے، سازش کرنے والے اور دینی شعائر سے ملک کو اور قوم کو ہٹانے والے اور ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے اعلیٰ اور بنیادی مقاصد سے ہٹانے کی کوشش کرنے والے قوم کو اور ملک کو، یہ سب ختم ہو سکتے ہیں، یہ سب فنا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مقاصد، یہ اہداف اس قوم کے سامنے جب تک اس قوم کا ایک بھی غیرت مند مسلمان زندہ ہے، انشاءاللہ العزیز نہ صرف یہ اہداف اور مقاصد باقی رہیں گے، بلکہ ان کی طرف قوم اور ملک پیش قدمی کریں گے اور ان کو حاصل کر کے دم لیں گے انشاءاللہ. ان کے خواب رہ جائیں گے. جب تک اس ملک میں یہ غیرت مند موجود ہے جو جگہ جگہ ملین مارچ کر کے دین کے بارے میں
حب وطن کے بارے میں، اسرائیل کی مخالفت میں، ناموس رسالت کی حمایت میں، ختم نبوت کی حمایت میں، جب تک یہ ملین مارچ کرنے والے، غیرت مند کرنے والے اور کرانے والے اور انہیں ارینج کرنے والے جب تک موجود ہیں، نہ اس ملک سے اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اس ملک میں اسلام سے محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ شاعر اسلام پر کوئی حرف آ سکتا ہے، اور نہ کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے یا ناموس رسالت اور دوسرے جو شاعر ہیں ان میں کوئی رکھنا ڈالے میں کبھی کوئی انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ قوم اگرچہ اپنے اس مقصد کو پورا نہیں کر سکی اب تک جو قیام پاکستان کا مقصد تھا، لیکن اسے اپنے اہداف اچھی طرح یاد ہیں، اپنے مقاصد اچھی طرح یاد ہیں، اور وہ مقاصد اور اہداف اس ملک کے ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا ہو، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہو، دوسرے مسائل ہوں جو اسلام اور دین سے تعلق رکھنے والے اور ہمارے ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ قوم ایک سوچ رکھتی ہے، ایک آواز رکھتی ہے، اور یک آواز ہو کے متفق ہو کے اس کے لیے آگے بڑھنے کا عزم بھی رکھتی ہے۔ اس لیے کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی طاقت اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھنے والی طاقت بھی نہ اس قوم کے ان آدرشوں کو اور ان مقاصد اور اہداف کو اور اس سوچ اور فکر کو نہ کوئی ختم کر سکتی ہے قوت، اور نہ ان میں کوئی رکھنا ڈال سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہ قوم ان مقاصد کو حاصل کرتے رہے گی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں متحدہ مجلس عمل کو اور اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کو کہ وہ قیام پاکستان کے اور اسلام کے ان اہداف، ان مقاصد اور ان ویلیوز کو، ان اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش میں برکت ڈالے، اس کو کامیاب کرے اور اس کوشش کا ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔